یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے مابین، ہمارے درمیان کتنے سارے ایسے لوگ تھے پچھلے سال جو نماز کی تراویح کی نماز میں شریک تھے، جو جمعے کی نماز میں شریک تھے، جو توبہ استغفار والی جماعت میں شریک تھے، جو مشورے میں شریک تھے، جو دعاؤں میں شریک تھے، جو اعتکاف میں شریک تھے، جو دیگر کاموں میں شریک تھے، لیکن آج وہ قبر میں اکیلے سو رہے ہیں۔ آج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد میں ہو چکا ہے، آج وہ اپنی جسم کو زمین کے سپرد کر رکھا ہے، وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں مہلت عطا دی ہے، مہلت دی ہے، اس مہلت کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم اسی کی طرح انتقال ہو جاتے اور گناہ کو ساتھ لے کر چلے جاتے، بغیر توبہ کیے چلے جاتے، تو اللہ رب العزت ہمیں اس گناہ کے بقدر، اس گناہ کے اتنے ہمیں سزا ملتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے فرض عطا کیا ہے، اس فرض کو مانیں کہ یہ فرض اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس فرض کو پورے طور پر اس فرض پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ اللہ نے اپنے طرف سے عطا کیا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے۔ لیکن جو لوگ مسافر ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، ان کے لیے کچھ گنجائش ہے، لیکن وہ بھی مجبوری کے تحت، وہ بھی عذر کی بنا پر۔ لیکن اس کے علاوہ کسی ویکتی کو، کسی شخص کو اگر اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر ہمت ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ دنیاوی کاموں کے الجھنوں کی وجہ سے، دنیاوی کاموں میں پڑنے کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو عزیز دوست کو اس کا وبال اس کو ضرور بھی ضرور پہنچے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر جس نے بھی میرے کہے ہوئے احکام کے مطابق، میرے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی کو نہیں گزاری تو سمجھ لو کہ اس کے لیے یہاں برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا ٹھکانہ انہی لوگوں کا ہے جو میرے مطابق، میرے رسول کے مطابق، میرے ولیوں کے مطابق، میرے نبی کے صحابہ کے مطابق زندگی گزارے ہوں۔ وہی اس بات کا حقدار ہے کہ وہ یہاں آئے اور میں انہیں جنت عطا کروں اور میں ان سے راضی ہوں۔ لیکن آج ہمارے مسلمان ایسے ہو چکے ہیں کہ اٹھا کٹا ہے، جوان ہے، جوانوں کا ولولہ جسم پر چل رہا ہے، لیکن روزوں سے کوسوں دور ہے۔ اللہ نے یہ روزہ آپ پر فرض کیا ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں، کوئی ایسا راستہ نہیں جس سے آپ اس فرض سے بچ سکے۔ اللہ نے صحت عطا کی ہے، اس صحت کے بارے میں کل قیامت کے اندر پوچھو گے۔ اللہ پوچھے گا کل قیامت میں، میں نے تمہیں صحت عطا کی تھی رمضان المبارک میں، تو نے اس صحت کی زندگی کو کہاں گزاری؟ یہ جو تندرستی دی تھی، تندرستی سے تم نے کیا حاصل کیا، کیا کمایا؟ میں نے تو تندرستی اس لیے دی تھی تاکہ تم روزے رکھ سکو، اس لیے تندرستی دی تھی تاکہ تم نماز پڑھو، اس لیے تندرستی دی تھی تاکہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ اور مجھ سے سچی پکی توبہ کر کے مجھ سے محبت کرنے والے بن جاؤ اور مجھ سے تعلق جوڑو۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ ایسی جوانی سے تم نے کیا کیا جو جوانی میں نے تمہیں دی تھی؟ کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ نہیں جواب دے سکتے آپ۔ اس لیے عزیز دوستو، اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، مان جائیں، مان جائیں۔ اگر ہم اللہ کو منا لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو،
اختیار کرنے والے بن جائیں، اپنانے والے بن جائیں، اپنی پوری جسم پر نبی کے طریقے کے اعتبار سے اپنے جسم کو چلائیں، اپنے خواہش کو چلائیں، تو عزیز دوستو، پیارے بھائیو، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اپنے نبی کو راضی کریں، جس نبی نے ہم تک اس دین کو پہنچانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی تکالیفیں برداشت کی ہے، کیسی کیسی تکالیفیں برداشت کی ہے۔ کیا ہم سے ہمارے نبی کو کچھ چاہیے تھا؟ کیا ہمارے نبی ہمارے محتاج تھے؟ ہمارے مال و دولت کے وہ محتاج تھے؟ نہیں نہیں، ان کا تو صرف اور صرف یہ تھا، ان کا صرف اور صرف منشا یہ تھا کہ کسی طریقے سے قیامت تک آنے والے ایک ایک شخص تک میرا کلمہ پہنچ جائے، میری دعوت پہنچ جائے، اور ان کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ اور کوئی ان کا کوئی اور منشا نہیں تھا۔ لیکن آج ہم اسی نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں،